اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑھیے گا میرے ساتھ۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ رب یسر ولا تعسر، رب تمم بالخیر وبہ العون، یا فتاح یا حنان یا منان۔ رب یسر ولا تعسر، رب تمم بالخیر وبہ العون، رب یسر ولا تعسر، رب تمم بالخیر وبک العون، یا فتاح یا منان یا حنان۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ عزیزان من، آپ جانتے ہیں کہ ہم مڈ ٹرم میں یا سیکنڈ ٹرم کہہ لیجئے، جو سلیبس ہم نے پڑھنا ہے اس میں کاروان اردو پڑھ رہے ہیں۔ آج ہمارا ٹاپک ہوگا انوکھا خواب۔ عزیز طلباء، خواب کیا ہے؟ خواب کے بارے میں بہت سی باتیں جو ہیں وہ بیان کی جاتی ہیں۔ سائنسی حوالوں سے بات کریں تو سائنس یہ کہتی ہے کہ خواب دراصل انسان کے دن بھر میں ہونے والے جو اعمال ہیں یہ انہی کو آپ یہ کہیے کہ ورچوئل انداز میں دیکھنا، یہ خواب ہے جی۔ یعنی آپ نے دن بھر میں جو کام کیے ہیں انہی کو آپ رات اس انداز سے دیکھتے ہیں کہ آپ کے خیالات میں یا لاشعور میں وہ چیز جو ہے وہ دوبارہ سے واپس آتی ہے اور آپ کو پتہ چلتا ہے۔ اسلامی حوالے سے بات کی جائے تو خواب دو قسم کے ہیں۔ ایک وہ جن کی تعبیر ہے اور دوسرے وہ جنہیں اضغاث احلام کہا جاتا ہے، یعنی یہ وہی ہیں جن کے بارے میں سائنس آپ کو بتاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں اگر ہم دیکھیں تو آقا کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مفہوم یوں ہے حدیث کا کہ نبوت ختم کر دی گئی مجھ پر، البتہ مبشرات، بشارتیں، خوشخبریاں یا سچے خواب جو ہیں وہ باقی ہیں۔ آپ جانتے ہیں نا، انبیاء کے اوصاف میں ایک وصف یہ بھی ہے کہ ان کا خواب سچا ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایسے لوگ ضرور موجود ہوں گے جو خواب دیکھیں گے، انہیں اللہ کی طرف سے کوئی چیز دکھا دی جائے گی اور وہ
اس کے بارے میں اپنے متعلقین کو آگاہ کریں گے۔ کچھ خواب سچے ہوتے ہیں اور کچھ جھوٹے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے شیطان انسان پر اس کے اپنے آپ سے زیادہ تصرف رکھتا ہے، یعنی میرا خود اپنے اوپر اتنا تصرف نہیں جتنا کہ شیطان کو تصرف حاصل ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان انسان کی رگوں میں خون کی مانند دوڑتا ہے، اور انسان کے اعصاب پر وہ حاوی ہو جاتا ہے، اللہ یہ کہ انسان اللہ کے ذکر میں مصروف ہو، اللہ کو یاد کرے، اللہ کو پیش نظر رکھے، اللہ کے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے اور اللہ کے احکامات کو مانے۔ تو یہ شیطان جیسے عام زندگی کے اندر جاگتے ہوئے ہم پر تصرف رکھتا ہے، ویسے ہی ہمارے سونے کی حالت میں بھی ہم پر تصرف رکھتا ہے، اور یہ مختلف شکلیں اختیار کرتے ہیں شیاطین، اور انسان کو کوئی نہ کوئی منظر دکھاتے ہیں جسے وہ اپنی بند آنکھوں سے انسان دیکھتا ہے۔ اب یہ تقسیم کیسے ہوگی جی کہ کون سا خواب سچا ہے اور کون سا خواب جھوٹا ہے؟ تو اس کے لیے آپ کو اللہ کے نیک بندوں کی صحبت اختیار کرنا پڑے گی، وہی بتائیں گے کہ آپ نے جو خواب دیکھا وہ سچا ہے یا کہ جھوٹا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ وہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے صحابہ کی طرف رخ کرتے اور ان سے کہتے کہ بھائی آج کسی نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا، اور اگر کسی نے خواب دیکھا ہوتا تو وہ بیان کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر بتاتے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کو اپنے خواب کے بارے میں بتاتے۔ تو امت کے جو فقہا ہیں، نیک لوگ ہیں، جن سے آپ دینی رہنمائی لیتے ہیں، انہی سے آپ خواب کے متعلق بھی رہنمائی لیں گے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ جو بندہ آپ سے مخلص نہیں ہے اسے کبھی بھی خواب نہیں سنائیں گے، وگرنہ خواب کی تعبیر جو ہے وہ الٹ بھی پڑ سکتی ہے۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو خواب کی تعبیر کے امام سمجھے جاتے ہیں، میں ان کی بات، ان کا ایک واقعہ سنا کر سبق کی طرف چلوں گا۔ روایت ہے کہ ایک عورت ان کے پاس خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے آئی، تو وہ کہیں گھر میں مصروف تھے اور باہر برآمدے میں یا صحن میں کچھ لوگ موجود تھے جو خواب کی تعبیر پوچھنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ تو یہ خاتون، اس نے جو خواب دیکھا تھا، یہ بھی وہاں جا کے بیٹھ گئی اسی حلقے میں، اور اس کے پاس بیٹھی عورت نے اس سے ویسے ہی پوچھ لیا کہ بھائی تم نے کیا خواب دیکھا جس کی تم تعبیر پوچھنے کے لیے آئی ہو؟ تو اس کی حماقت یہ کہ اس نے اپنا خواب سنا دیا۔ اس نے کہا جی کہ میں نے دیکھا ہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ خواب میں پانی پیتا جا رہا ہے، پیتا جا رہا ہے، پیتا جا رہا ہے، پیتا جا رہا ہے، اور وہ پانی پینے سے رکتا نہیں، پیتا چلا جاتا۔ تو وہ خاتون جو پہلے سے موجود تھی وہ اس خاتون سے کہنے لگی کہ کیا تمہارے بیٹے کا پیٹ نہیں پھٹا؟ یعنی خواب تم نے دیکھا کہ بیٹا پانی پیے جا رہا ہے اور وہ پانی خارج نہیں کر رہا، لیکن پانی جب پیٹ میں سٹور ہو رہا تو پیٹ پھٹا نہیں۔ بس اس کا یہ کہنا تھا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ اس خاتون کا غلام جو ہے وہ دوڑا دوڑا آیا اور آ کے کہنے لگا کہ تمہارے بیٹے کا پیٹ پھٹ گیا ہے، اس کی موت واقع ہو گئی۔
اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ کتنی پیچیدہ بات ہے خواب کی تعبیر. صرف اسی بندے سے جو آپ سے مخلص ہو، جو خواب کی مثبت تعبیر دینے کا رویہ رکھتا ہو، رجحان رکھتا ہو، اسی کو تعبیر سنائیے، اسی کو خواب سنائیے. ہر ایرے غیرے نتو خیرے کو خواب نہ سنائیے. کوئی شخص اگرچہ دینداری میں، نیک اعمال میں بہت آگے ہو، لیکن وہ اگر مثبت بات نہ کرتا ہو، منفی بات کرتا ہو، تو آپ اسے بھی اپنا خواب نہ سنائیں، تعبیر کے لیے خواب اس تک نہ پہنچائیں. اس میں بھی نقصان کا احتمال ہو سکتا ہے. تو ہر خواب کی ایک تعبیر ہوتی ہے جو سچا ہو. جو جھوٹے خواب ہیں ان کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی. انہیں بعض لوگ جو ہے وہ خیال کا نام دیتے ہیں کہ آپ کے لاشعور میں کوئی تانے بانے بنے، ان کی مدد سے ذہن نے کوئی منظر تخلیق کیا اور وہ آپ نے دیکھا ہے. اب خواب کی تعبیر کے واقع ہونے کے بارے میں بہت سی باتیں بتائی جاتی ہیں. عمومی طور پہ جو فجر کے قریب خواب دیکھا جاتا ہے اس کی تعبیر انسان جلد دیکھ لیتا ہے. جیسے جیسے آپ فجر سے دور ہوتے جا رہے ہیں ویسے ویسے آپ کے خواب کی تعبیر بھی دور ہوتی چلی جائے گی. عمومی طور پہ جو آدھی رات کے وقت خواب دیکھا جاتا ہے اور اگر وہ سچا ہو تو اس کی تعبیر 6 سے 8 ماہ کے درمیان وقوع پذیر ہوتی ہے. اسی طرح قیاس کر لیجئے، فجر کی طرف ٹائم بڑھائیے اور اسی اعتبار سے جو تعبیر کا پیریڈ ہے وہ جو عین فجر کے وقت سے پہلے جو خواب دیکھا جاتا ہے اس کی تعبیر 6 سے 8 دن کے اندر انسان دیکھ لیتا ہے. اور یہ بات ذہن نشین رہے کہ جو فجر کے بعد خواب ہوتا ہے اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی. فجر کے بعد جو خواب ہوتا ہے اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی. چلتے ہیں جی اپنے سبق کی طرف. امید ہے آپ خواب اور تعبیر کے بارے میں ضروری باتیں سیکھ گئے ہوں گے. پہلا لفظ ہے انوکھا. اس کا معنی ہوتا ہے عجیب. یہ سبق جو ہے انوکھا خواب، یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ مصنف جو مائل خیر آبادی ہیں انہی کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے. ایسا نہیں. انہوں نے کوئی مضمون تخلیق کیا ہے جو کافی بڑا تھا، اس کا مرکزی خیال جو ہے وہ کتاب والوں نے کتاب میں شامل کیا. یہ کسی کہانی کا مرکزی خیال ہے. ٹھیک ہے جی، دیکھتے ہیں جی اب کتاب والا آپ سے کیا کہتا ہے. خواب انسانی زندگی کا حصہ ہوتے ہیں، مگر کچھ خواب ایسے بھی ہوتے ہیں جو بہت کچھ بدل دیتے ہیں. جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو ایک الگ ریاست کی ضرورت ہے. تو دیکھیے ہندوستان کے مسلمانوں نے ایک الگ ریاست پاکستان کے نام سے حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ بدلا. تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی جو اسی خواب کی تعبیر تھی. 1.5 کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ موو ہوئے انڈیا سے پاکستان یا پاکستان سے انڈیا کی طرف کے. تو خواب واقعی بہت کچھ بدل دیتے ہیں.
یہ تو قومی سطح کا خواب تھا. یہ انفرادی حیثیت سے اگر بات کی جائے، ایک فرد کی زندگی میں بات کی جائے، تو واقعتاً خواب جو ہیں وہ انسان کی زندگی میں تبدیلی لاتے ہیں اور اصلاح کا ذریعہ بھی بنتے ہیں. آئیے ایک انوکھے خواب کا احوال پڑھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اس کی کیا انفرادیت ہے، کہ یہ انوکھا کیوں ہے. ہم ایک انوکھا خواب پڑھنے جا رہے ہیں اور یہ جانیں گے کہ یہ انوکھا کیوں ہے. درست تلفظ اور تاثرات سے مطالعہ کیجیے. جی سبق شروع ہو رہا ہے. جی اب میں دن بھر کا تھکا ہوا تھا اور بستر پر لیٹتے ہی سو جانا چاہتا تھا. ابھی نیند کچی تھی کہ آس پاس کچھ خسر پھسر کی آوازیں سنائی دیں. یعنی ابھی مکمل نہیں سویا تھا. کچھ توجہ دی تو اندازہ ہوا یہ گفتگو میرے جسمانی اعضاء کے درمیان ہو رہی ہے. جسمانی اعضاء، جسم کے حصے جو ہیں وہ آپس میں بات چیت کر رہے ہیں. خسر خسر بھی آہستہ آواز میں بات کرنا تاکہ کوئی دوسرا نہ سن سکے. ہاتھ، پاؤں، آنکھیں اور کان سب اپنی اپنی بات کر رہے ہیں اور ان سب کے بیچوں بیچ یعنی درمیان میں پیٹ میاں بھی موجود ہیں. ہاتھ ناچ ناچ کر یعنی اچھل اچھل کر سب سے کہہ رہا تھا، دیکھو ساتھیو، میں تو اس لڑکے سے بے حد عاجز آ چکا ہوں، بے بس ہو چکا ہوں، لاچار ہوں. یعنی اس لڑکے پر اب میرا بس نہیں چلتا. اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے بس میں کر دیا ہے، اللہ نے مجھے اس کے اختیار میں کر دیا ہے، تو اسے چاہیے نا کہ مجھ سے نیک کام لے. یہ ہاتھ اپنے بارے میں بتا رہا ہے کہ اللہ نے مجھے اس لڑکے کے اختیار میں کیا ہے، تو اسے چاہیے کہ یہ مجھ سے نیک کام لے، صدقہ و خیرات کرے، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرے. ہاتھوں سے خرچ کیا جاتا ہے، مگر یہ تو الٹا مجھے لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے استعمال کرتا ہے. کبھی کسی سے کوئی چیز چھین لی، کبھی کسی سے کچھ جھپٹ لیا. زبردستی لے لینا، چھین لینا، جھپٹ لینا، زبردستی لینا. کوئی بندہ آپ کو دینے پر آمادہ نہیں ہے کوئی چیز، آپ اس سے زبردستی لے لیں، تو اس کے لیے اردو میں لفظ استعمال ہوتا ہے چھیننا یا جھپٹنا. اپنے سے کمزور بچوں کے چپٹیں جمانا، تھپڑ مارنا، جی چانٹے جمانا، تو اس کا روز کا معمول بن چکا ہے. معمول روزانہ کا کام، یعنی یہ روزانہ کا اس کا یہ معمول ہے کہ یہ اپنے سے کمزور بچوں کو جو طاقت میں، عہدے میں، حیثیت میں کمزور ہوں، انہیں خام خواہ جو ہے وہ ہاتھ کی مدد سے تھپڑ لگاتا ہے. اور تو اور اس نے ایک دن مجھ سے ایک ساتھی بچے کی کاپی چوری کروا لی. اوف، توبہ توبہ، میں تو اس سے تنگ آ گیا ہوں. یہ ہاتھ بتا رہا ہے کہ مجھے اللہ نے اسے کس کام کے لیے دیا تھا اور یہ مجھے کس کام کے لیے استعمال کر رہا ہے. ہاتھ چپ ہوا تو پاؤں بولا، ہاں بھائی تم بالکل ٹھیک کہتے ہو، یہ تو ہے ہی نافرمان. نافرمان بات نہ ماننے والا اور ناشکرا انسان، ناشکرا شکر نہ ادا کرنے والا. مجھے بھی اللہ نے اسے بطور نعمت عطا کیا ہے، اسے چاہیے کہ ہر قدم اللہ کے راستے میں اٹھائے، نیکی اور پرہیزگاری کی راہ اختیار کرے. مگر مجال ہے جو یہ اپنے قدم مسجد کی جانب اٹھاتا ہوں. اچھا، یہ جو لفظ ہے نا مجال، اس کے لفظی معنی تو ہے طاقت، لیکن یہ لفظ اس وقت بولا جاتا ہے جب آپ کسی کی بے بسی کا اظہار کرنا چاہتے ہیں.
مجال ہے کہ وہ بات مان جائے. یعنی جو بات کہنے والا ہے وہ اپنی بے بسی کا اظہار کر رہا ہے کہ فلاں جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ اس کے بارے میں اتنا بے بس ہوں کہ وہ میری بات بالکل بھی ماننے کے لیے آمادہ نہیں. میرے ذریعے آوارہ گردی کرتا ہے، ظاہر سی بات ہے پاؤں سے چل کے جاتا ہے نا. آوارہ گردی بے مقصد پھرنا جی، بے مقصد کھیل کھیلتا ہے، لڑائی جھگڑوں کی طرف دوڑتا ہے، دوسرے لڑکوں کو لنگڑی لگا کر انہیں گرا دیتا ہے. لنگڑی لگانا جی یہ آپ کی زبان میں اگر ترجمہ کروں تو اڑنگی. یہ آپ گزر رہا ہو کوئی جوان تو آپ اپنا پاؤں بڑھاتے ہیں اور وہ بے دھیانی میں گر جاتا ہے، اسے لنگڑی لگا کر گرانا کہتے ہیں. ٹھوکریں مارتا ہے. ہاتھ بھائی میں بھی تمہاری طرح اس برے لڑکے سے نہایت عاجز ہوں. یہ اب پاؤں اپنا رونا رو رہا تھا. پاؤں خاموش ہوا تو آنکھ پھڑک کر بولی، آنکھ پھڑک کر بولی، آنکھ تیزی سے بولی جی بھائیو میں بھی آپ دونوں سے پوری طرح متفق ہوں. یعنی میں بھی اتفاق کرتی ہوں کہ یہ واقعتاً اللہ نے ہمیں جن کاموں کے لیے اسے نوازا تھا یہ ہم سے وہ کام نہیں لے رہا. یہ ہم اعضاء کی نہ صرف نہ قدری کرتا ہے یعنی پرواہ نہیں کرتا، بلکہ انہیں برے کاموں میں استعمال کر کے اللہ کی ناشکری بھی کرتا. یعنی شکر تو یہ تھا نا کہ اللہ کے دیے ہوئے جو اعضاء ہیں انہیں اللہ کی فرما برداری میں استعمال کیا جاتا، تو یہ کیا کرتا ہے اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرتا ہے. مجھے دیکھو میری موجودگی سے اس کی شخصیت میں کیسا نکھار آ گیا. یعنی آنکھیں موجود ہیں، دیکھتا ہے تو اس کی خوبصورتی میں کتنا، اس کی شخصیت میں کتنا خوبصورت اضافہ ہوا ہے. میری روشنی سے کام لے کر اسے چاہیے کہ قرآن و حدیث کا مطالعہ کرے. یعنی اللہ کی جو کتاب ہے قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو حدیث کی شکل میں ان کا مطالعہ کرے. اسے چاہیے تو یہ تھا کہ ان آنکھوں سے یہ والا کام لیتا. خوب پڑھ لکھ کر ملک و قوم کا نام روشن کرے. مگر یہاں تو یہ عالم ہے کہ فضول فلمیں دیکھنا اور کمپیوٹر پر بے مقصد کھیل کھیلنا ہی غالباً اس کا واحد مقصد ہے. یعنی اس کی زندگی کا ایک اکیلا مقصد یہی ہے کہ کمپیوٹر پر بلا مقصد کھیل کھیلا جائے یا فلمیں دیکھی جائیں. میں بھی آپ دونوں کی طرح اس سے بے حد تنگ آ چکی ہوں اور اس ناخلف لڑکے سے اپنی جان چھڑانا چاہتی ہوں. یعنی آنکھ بھی اتنی تنگ ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ اس سے اپنی جان چھڑا لی جائے. ابھی نہ جانے آنکھ کتنی دیر اور پھڑک پھڑک کر اپنے دل کے پھپھولے پھوڑنا چاہتی. دل کے پھپھولے جی یہ لفظی معنی تو ہوگا جی کہ دل کے جو ہیں وہ چھالے، لیکن پھپھولے پھوڑنا یہ محاورہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ برا بلا کہہ کے دل کا غصہ نکالنا. کہ کان اپنی دہائی دینے لگا. دہائی دینا جی کہ یہ دہائی دینا اونچی آواز میں اپنا مدعا بیان کرنا. عموماً یہ شکایت ہوتی ہے. ساتھیو میرا حال بھی تم سے الگ نہیں، میں بھی اس لڑکے سے جان چھڑانا چاہتا ہوں. یہ کون کہہ رہا ہے جی؟ کان. میرے ذریعے اسے بے ہنگم گانے سننا پسند ہیں. گالیاں، گالی آپ بد تہذیبی کا کلمہ اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں. دراصل ہر وہ بری بات جو ہے وہ گالی کہلائے گی جو دوسرے کو تکلیف پہنچائے. عمومی طور پر ہمارے یہاں، چلے چھوڑیے یہ آپ کے لیول کا نہیں ہے کہ گالیاں کس انداز میں دی جاتی ہیں. آپ کے لیول کی بات نہیں ہے. پھر انشاءاللہ بڑی کلاسز میں آئیں گے تو آپ کو سکھائیں گے انشاءاللہ کہ ہمارے کلچر میں گالیاں کس قسم کی. خیر واقف تو آپ سبھی ہوں گے،
لیکن ان کی تقسیم کیسے کی جاتی ہے اس چیز سے شاید آپ واقف نہ ہو۔ غیبت یہ ہوتا ہے جی کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی بیان کرنا۔ کسی کے موجود ہوتے ہوئے تو ہمیں شرم آتی ہے، ہم اس کی برائی نہیں بیان کرتے، لیکن اگر وہ غیر موجود ہو، سامنے نہ ہو، تو بڑی خوشی سے ہم اس کی برائی جو ہے، اس کی کمی کوتاہی جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، یہ غیبت ہے۔ اور اگر کسی شخص کے بارے میں آپ برائی بتائیں اور اس میں وہ چیز نہ پائی جائے تو یہ تہمت ہوتی ہے۔ تہمت کی سزا اسلام نے 80 کوڑے رکھی، یعنی جو کسی پر تہمت لگائے گا اسے 80 کوڑے جو ہے وہ سزا ملے گی۔ اور جو غیبت ہے اس کے بارے میں اسلام یہ کہتا ہے کہ یہ ایسا ہی ہے کہ گویا کوئی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے، زندہ کا نہیں کھایا جاتا تو مردہ کا گوشت کھانا، یعنی اس قدر کراہت آمیز، اس قدر برا یہ عمل ہے، ایسا ہی ہے کہ گویا انسان اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے۔ اسلام نے اس کام کو اس قدر ناپسند کیے۔ گالیاں، غیبت اور بہت سی بری بری باتیں سن کر یہ خوش ہوتا ہے، بھلا کیا اسی مقصد کے لیے اللہ نے مجھے اسے عطا کیا تھا؟ یہ کون کہہ رہا ہے جی؟ کان میاں نے۔ ابھی کان نے یہ سوال کیا ہی تھا کہ پیٹ میاں اف اللہ کر کے بولے۔ یہ اف اللہ یہ تکلیف کے وقت، مصیبت کے وقت انسان یہ بات کہتا ہے۔ بھائیوں، میں بھی اس لڑکے سے بہت تنگ آ چکا ہوں، ہر وقت مجھے انگاروں سے بھرتا رہتا ہے۔ انگارے جی جلتے ہوئے کوئلے۔ میرا مطلب ہے کہ حرام حلال کی کچھ پرواہ ہی نہیں کرتا۔ کبھی چوری کی کوئی چیز کھا لی تو کبھی کسی سے کوئی چیز چھین جھپٹ کر کھا لی۔ اسے ذرا اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ مجھ سے تو اب اس کا کہا نہیں مانا جاتا، مگر کیا کروں، اکیلا ہوں، اور اکیلا چنا بھاڑ کو کیسے پھوڑ سکتا ہے۔ یعنی ایک آدمی سے کسی بڑے کام کا انجام پانا ممکن نہیں۔ پیٹ میاں اپنا تذکرہ کر رہے ہیں جی کہ مجھ سے اکیلے یہ کام ممکن نہیں۔ یہ عزیز طلباء اس لڑکے کے جسمانی اعضاء کے گلے ہیں۔ ابھی لیکچر کا وقت جو ہے وہ تقریباً مکمل ہو چکا ہے۔ میرا ارادہ تو تھا پورا سبق پڑھنے کا، لیکن ممکن نہیں ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اس میں ہم الفاظ معنی سیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا۔